جس مصیبت سے گزرے ہیں، ڈیفنس کو تو میڈیا نے اٹھا لیا نا، لیکن سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ یا سکھن کے آس پاس ملیر کے علاقے، کشمیری محلہ، لیاقت آباد یا کھارا در، اولڈ سٹی ایریا، یہاں پر جو قیامت لوگوں کے ساتھ گزری ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آرمی چیف بھی آ کر بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، قائد حزب اختلاف بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر بیٹھ کر کوئی ایک مستقل حل نکالا جائے۔ مستقل حل اس طریقے سے نہیں نکلے گا کہ فنڈ فراہم کر دیے ایف ڈبلیو او کو یا فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ وقتی طور کے اوپر کچرے کا طے کریں۔ آپ کا کام نہیں ہے، نالے صاف کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا تھوڑی کام ہے، یا آرمی چیف کی ڈائریکٹو کی ضرورت تھوڑی ہے کچرا اٹھانے کے لیے۔ اس کے لیے سسٹمز ان پلیس ہونے چاہیے۔ اگر کہیں پہ، ویسے تو آئین میں اور قانون میں تمام گنجائشیں موجود ہیں، لیکن اگر کہیں ضرورت بھی پڑتی ہے تو جب ایف اے ٹی ایف کے مسئلے کے اوپر آپ سر جوڑ کر بیٹھ سکتی ہیں ساری کی ساری جماعتیں، تو کراچی کی بھی ایک امپورٹنس ہے پاکستان کی معیشت میں۔ ہر یہاں لگنے والا روپیہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، ضرب ہوتا ہے 4 سے، پاکستان کی اکانومی میں واپس آتا ہے، اس کو سیریسنس دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو چیزیں میں ایڈیشنل کہنا چاہوں گا، آپ نے جو شروع میں کی تھی، یہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات دینے کی بات بھی کوئی انوکھی نہیں ہے جو آج کل کسی نے کی ہے۔ ایم کیم پاکستان اس میں بھی 2017 سے سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے ایز اے پٹیشنر۔ 2017 سے 3 برس ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ سپریم کورٹ میں جلدی یہ معاملات چلیں، وہ بھی انہوں نے نہیں چلایا۔ اب شاید اس سال میں 2020 کے شروع میں جا کے عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، یہ اختیارات جو ہیں اس کا ڈیوالو ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی جو رولنگ پارٹی ہے جس نے کراچی سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کہتی ہے ہونا چاہیے، ابھی سعید غنی صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں۔ پھر ہو کیوں نہیں پا رہا؟ مطلب ایک بیسک چیز ہے، کامن سینس کی چیز ہے 21ویں صدی کے شروع میں کہ شہر جو ہے میرے خیال اس کے پاس آٹونومی ہونی چاہیے، اس کے میں کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ نہیں، میرے خیال میں جو سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر وہ تو بڑی اصولی بات ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا نا کچھ تاخیر ہوئی پروونشل فائنانس کمیشن میں، کچھ نہیں ہوئی ہے۔ 12 برس پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو گئے، 12 برس میں پروونشل فائنانس کمیشن بنایا نہیں۔ ایک میٹنگ کی ہے صرف اور صرف 5 جون 2017 کو، اور اپوزیشن کی طرف سے میں اس کا رکن تھا، اس میں شریک تھا۔ آج تک نہیں بنایا پروونشل فائنانس کمیشن 12 برسوں میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈز اور یہ سب ڈی ایچ اے میئر کے انڈر میں ہونے چاہیے، جو 2010 کا افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ بھی ہے، اس کا بھی ہم نے وفاقی حکومت کو کہا کہ امپلیمنٹ کروا دیں، وہ نہیں کروایا۔ لیکن آپ ان کو تو چھوڑ دیجئے، یعنی کراچی شہر کی کم و بیش، سعید بھائی خود وزیر بلدیات بھی رہے ہیں اور کراچی میں ہی رہتے ہیں، جانتے ہیں، یو سی ناظم بھی رہے ہیں اپنے زمانے میں، 60 سے 70% اندرونی گلیاں اور سڑکیں کراچی شہر کی پانی اور سیوریج کی لائنوں کے رسنے کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سڑک کے لیے آپ دیکھتے ہیں میئر، ڈپٹی ڈی ایم سی کے چیئرمین، یو سی چیئرمین کی جانب، لیکن اگر وہ بنا بھی دے بالفرض محال تو اس پہ پانی کی لائن دوبارہ رس جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 12 برسوں سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا محکمہ میئر سے لے کر اپنے پاس صوبائی حکومت کے پاس رکھا ہوا ہے۔ سعید غنی صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے اندر مسلسل سینٹر سے آپ ڈیولیوشن مانگتے ہیں، کراچی میں آپ مسلسل سینٹرلائزیشن کرتے ہیں، طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، میئر کی پاورز کو، 2013 کا جو ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا بڑا ریسٹرکٹیو ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اتنا خوف کیوں ہے آپ کے ذہن میں؟ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بلدیات کا قانون ہے وہ کراچی کے لیے نہیں ہے، پورے سندھ کے لیے ہے، اور کراچی اس میں واحد میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو بات ابھی کہی فیصل صاحب نے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میئر سے لے کے ہم نے الگ کر دیا، میرا خیال ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ 1996 کے ایک ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے، اور یہ اس وقت بھی اس ایکٹ کے تحت ہی کام کر رہا تھا جب 2001 کا پرویز مشرف کا قانون آیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے وہ حکومت سندھ تعینات کرے گی، اور وہ پھر کبھی سٹی ناظم اس کا چیئرمین بن گیا، یا پھر کبھی منسٹر بن گیا، یا کبھی کوئی ایک شخص ایسے بھی رہے افراد جو نہ منسٹر تھے نہ ناظم تھے لیکن اس کے چیئرمین رہے، تو وہ کوئی بھی شخص لگ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میئر سے لے لیا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اس قانون کو، جی کیا کہہ رہے ہیں مجھے صاحب؟ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی صحیح نہیں ہے، آگے چلیں۔
جی نہیں آپ آگے چلیں, آپ بات مکمل کریں. میرا مطلب تھا کہ آپ ایگری نہیں کرتے ان سے. جی دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم ہمیشہ اس لوکل گورنمنٹ قانون کو کمپیئر کرتی ہے 2001 کے قانون کے ساتھ. 2001 کا قانون اس وقت پورے ملک میں کہیں پر بھی نافذ نہیں ہے. اس قانون کو تمام صوبائی اسمبلیوں نے ختم کر دیا جیسے ہی اس کی میعاد پوری ہوئی, اور اس کے بعد اپنے اپنے قوانین انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں نافذ کر دیے. ہمارا قانون جو ہے وہ بنیادی طور پر 1979 کے قانون سے نکلا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں اور اس میں کمی اور بیشی بالکل بتائی جا سکتی ہے, لیکن ہم اگر اس کے اندر امینڈمنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بالکل واضح کہہ رہا ہوں, کوئی یہ نہ توقع کرے کہ 2001 کے جیسا قانون کوئی ہم لے آئیں گے. وہ کسی صوبے میں نہیں ہے تو صرف کسی ایک جماعت کے کہنے پر وہ قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے. بلدیاتی نظام کو بااختیار ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کا جو قانون ہے لوکل گورنمنٹس کا وہ تو 2001 کی طرح کا ہے. نہیں سر, لیکن 2001 کے قانون کی طرح کا ہے. خیبر پختونخوا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے پنجاب کا نہیں ہے, لیکن وہاں کا تو مورلیس اسی قسم کا ہے. وہ آپ کے 2013 تو نہیں ہے, خاصا مختلف ہے جو وہ لیتا ہے. مورلیس تو نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ہر صوبے نے اپنا قانون نافذ کیا مختلف طریقے کا, اور کہیں پر بھی 2001 والا قانون نہیں ہے. اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو خیبر پختونخوا بھی کر لیتا, پنجاب بھی کر لیتا, بلوچستان بھی کر لیتا, لیکن کسی نے نہیں کیا ہے. میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں. میں خود اس بات کا وکیل ہوں بہت بڑا ود ان دی پیپلز پارٹی, ود ان دی سندھ گورنمنٹ, کہ لوکل گورنمنٹ نظام کو پاورفل ہونا چاہیے. لیکن کتنا پاورفل ہونا چاہیے, جتنا ایم کیو ایم سوچتی ہے اتنا ہونا چاہیے, یا اس سے تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے. اس پر بحث ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں, لیکن میں ایک سوال چلا جاتا ہوں دونوں کے لیے, فیصل سبزواری صاحب کے لیے بھی اور جناب سعید غنی صاحب کے لیے بھی, کہ دنیا بھر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم 21ویں صدی میں ہیں, 2020 ہے, دنیا میں کراچی کے سائز کا کوئی شہر, یعنی بہت چھوٹے شہر میں ہیں, ان کو بھی میئر ہی چلاتے ہیں. لندن ہو یا نیو یارک ہو, ممبئی ہو یا دلی ہو, استنبول ہو یا تہران ہو, سڈنی ہو یا میلبورن ہو, شہر جو بھی ہے دنیا میں اس کو میئر ہی چلاتا ہے. میئر ہی کی انتظامیہ ہے, میئر ہی کی پولیس ہے, میئر ہی کو سارے لوگ اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. کیوں کراچی میں یہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. بیکاز تمام ایڈمنسٹریٹو سائنس, تمام سیوک سائنس, تمام ڈیموکریٹک سائنس, تمام پارلیمنٹری اسٹڈی جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اتنے بڑے شہر کو چلانے کے لیے ایک خود مختار, کل مختار میئر ہوگا, اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا چیف منسٹر وغیرہ, وہ اپنے ایک قانون کے تحت لے کے اس کو چلے گا. لندن ہمارے سامنے ہے, مہاراشٹرا, ممبئی ہمارے سامنے ہے, دلی ہمارے سامنے ہے, تہران ہمارے سامنے ہے, استنبول ہمارے سامنے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کراچی میں ہم یہ فارمولا یا یہ نیگوسیشن یا کمپرومائز جو ہے یا یہ پروگرس جو ہے وہ کراچی میں ہم نہیں کر پا رہے؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سعید غنی صاحب سے یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ پرچہ آؤٹ کر دینا. میں نے تو سعید غنی صاحب کے لیے بریک سے پہلے پرچہ پبلکلی آؤٹ کر دیا پورے پاکستان کے سامنے. اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دوں. سعید غنی صاحب سوال تو آپ نے ضرور سوچ لیا ہوگا, 2-3 حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندوستان میں انہوں نے نئے صوبے بھی بنائے. پنجاب سے ہماچل پردیش بنایا, ہریانہ بنایا, حیدرآباد سے آندھرا پردیش, تلنگانہ, کرناٹکا, مہاراشٹرا کا ریجن کریٹ کیا, 1987 میں اروناچل پردیش کریٹ کر دیا. بہت سے انہوں نے نئے صوبے جو ہیں وہاں پہ کریٹ کیے. ہم جب سندھ میں صوبے کی بات کرتے ہیں کہ بھی کراچی کو ایک صوبہ ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے اب آپ نے اتنا چونکہ اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں مین سندھ کی وہ کہتی ہیں ہم صوبے کی بات نہیں کرتے. اب بات آ گئی ہے میئر کی. کیا وجہ ہے کہ آپ کراچی کو ایک انڈیپینڈنٹ طاقتور تہران کی طرح کا, سڈنی کی طرح کا, لندن کی طرح کا میئر نہیں دے رہے؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کی آپ مثال دے رہے ہیں, لندن کی اگر آپ مثال دیں گے تو ہمارے ملک میں جو ڈائنامکس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہے جس کی ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا, اور آپ نے کہا کہ 2001 میں جو ہے وہ شاید بڑا اسٹرانگ سسٹم تھا اور بڑی چیزیں ٹھیک ہوئیں. لیکن 2001 میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت صوبائی اسمبلیاں نہیں تھیں, قومی اسمبلی نہیں تھی. جنرل پرویز مشرف نے قانون اپنی مرضی کا بنایا, صوبوں سے مشاورت نہیں کی, صوبائی اسمبلیوں سے مشاورت نہیں کی, اس قانون کو نافذ کر کے اس کو پروٹیکشن دے دی 2010 تک. وہ پتہ نہیں 6 شیڈول کے اندر ڈال کیا کہ اس کو چینج بھی کوئی اسمبلی نہیں کر سکتی. 2002 میں اسمبلیاں آ گئی تھی لیکن ترمیم وہ نہیں کر سکتی تھی. تو انہوں نے وہ کیا, اس کے اپنے ایک مقاصد تھے. اور جنرل پرویز مشرف تو اس وقت لوکل گورنمنٹ کے نظام کو خود وہ مانیٹر بھی کرتے تھے, خود اس کو بہت زیادہ پیٹرنائز بھی کرتے تھے, اور پروونشل اسمبلی اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتی. لیکن رزلٹ تو بہتر نکلے نا کراچی کے لیے. یہ آپ کا خیال ہے نا. میں اتفاق سے یا خوش قسمتی سے 10 سال تک جنرل پرویز مشرف کا نظام رہا, اور میں 10 برس تک
लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहा हूँ कराची की सिटी काउंसिल में, जब नेमतुल्लाह खान साहब थे उस वक्त भी और जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे उस वक्त भी। तो ये कहना आपके लिए शायद आसान है कि जी बहुत काम हो गए, मेरे लिए शायद इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि ये तो आप कह सकते हैं कि जी उन्होंने सड़कें बना दी थी, फ्लाईओवर्स बना दिए, अंडरपास बना दिए। ये बात मैंने उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब के सामने भी कही थी।